اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الى لقاء اللہ اما بعد فقد قال الامام الحسین ابو عبد اللہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. عزیزان گرامی، ہم زندگی میں جو کوئی کام انجام دیتے ہیں، ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کام پروردگار کی نگاہ میں دو قسم کے ہیں. کچھ کام ہمارے اللہ کو پسند ہیں، محبوب بارگاہ الہی ہیں، اور کچھ کام اللہ کو ناپسند ہیں، مبغوض ہیں اس کی نگاہ میں. وہ کام جو پسند ہیں اللہ کو، محبوب پروردگار ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی مصیبت زدہ کی دستگیری ہے، کسی مظلوم کی فریاد رسی ہے. انہی محبوب اعمال میں سے ایک عمل امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، اور اس عزاداری میں خاص طور سے گریہ و بکا کو، رونے کو بہت اہمیت دی گئی ہے. حدیثوں میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. کبھی کہا گیا من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے اوپر روئے اس پر جنت واجب ہے. کبھی ارشاد ہوا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، رلائے، یا حتیٰ رونے والے کی صورت بنا لے اس پر جنت واجب ہے. کبھی ارشاد ہوا یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین، اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، سوائے ان آنکھوں کے جو حسین پر روئی ہوں گی. فإنہا ضاحکۃ مستبشرہ، یہ آنکھ اس دن خنداں ہوگی، شادماں ہوگی. کبھی کہا گیا فعلی مثل الحسین فلیبکی الباکون، رونے والوں کو حسین جیسے پر رونا چاہیے. فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، کیونکہ حسین پر رونے سے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. عزیزو، ہمارے یہاں حدیثوں میں دو قسم کے گریہ و بکا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ایک وہ گریہ ہے، وہ رونا ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم السلام بلا استثناء سبھی کے یہاں یہ گریہ پایا جاتا تھا. یہ گریہ سبھی فرمایا کرتے تھے، سبھی اس میں مصروف رہتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے.
وہ گریا کون سا گریا ہے؟ وہ خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلالت کے احساس کا گریا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعائے کمیل میں اس گریہ و بکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارحم من رأس بالہ الرجاء وسلاحہ البکا، خدایا رحم کر ان لوگوں پر جن کا سارا سرمایہ تیری رحمت سے امید لگانا ہے اور جن کا اسلحہ گریہ و بکا ہے۔ سورہ مریم آیت 58 میں بلند مرتبہ انبیاء الہی کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ان انبیاء کی شان یہ ہے، پہچان یہ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت 109 میں ہے، جہاں پروردگار صالحین کا تعارف کرا رہا ہے، صالحین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ یبکون ویزیدہم خشوعا۔ جب بھی ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کو سن کر وہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ان کے خضوع و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے گریے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں افراد کے لحاظ سے۔ کسی کے گریے کا سبب گناہ کا ارتکاب، زندگی میں جو گناہ انجام دیے اس کا احساس، قصور و تقصیر کا احساس، تو کسی کے رونے کی وجہ اللہ جل شانہ کی مکمل اطاعت اور بے مثال عبادت کرنے کے باوجود اس کی عظمت و جلالت کا احساس ہے۔ ان کی زندگی میں گناہ نہیں پایا جاتا، لیکن پروردگار کی عظمت کا احساس انہیں رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس قسم کے گریے کا نمونہ میدان عرفات میں ہمیں نظر آتا ہے، جب سید الشہداء بارگاہ معبود میں اس طرح آنسو بہا رہے تھے کہ روایتوں میں ہے کہ جیسے مشک کا دہانہ کھول دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت زہرا اور رسول اکرم اور دیگر ائمہ تحریر علیہم السلام کے ہاں بھی اس قسم کا گریہ پایا جاتا تھا۔ اس قسم کا گریہ و بکا رقت قلب اور دل کی طہارت کی علامت ہے۔ جس طرح سے اچھی گفتگو کمال عقل کی پہچان ہوتی ہے، جب کوئی علمی گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان عقل مند ہے۔ جس طرح زبان علم و خیرت کی ترجمانی کرتی ہے، اسی طرح سے آنکھ دل کی ترجمان مانی جاتی ہے۔ خوف و احساس عظمت خدا کے باعث گریے کا بڑا اجر و بڑا ثواب اور اس کی بہت تاثیر ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، جناب موسیٰ اور اللہ جل شانہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، تو اس گفتگو کے دوران اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا، یا موسیٰ ابلغ قومک انہ ما یتقرب الی المتقربون بمثل البکاء من خشیتی۔ اے موسیٰ اپنی قوم والوں تک یہ پیغام پہنچا دو، کوئی چیز مجھ سے بندے کو قریب نہیں کرتی ہے جتنا میرے خوف اور میری خشیت سے گریہ و بکا مجھ سے قریب کرتا ہے۔ اما المتقربون الی بالبکاء من خشیتی فہم فی الرفیق الاعلی۔ وہ لوگ جو گریہ و بکا کے ذریعے مجھ سے قریب ہوئے ہیں، ان کا مقام اور درجہ بہشت میں رفیق اعلی میں ہے۔ لا یشارکہم فیہ احد، وہاں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ امیر المومنین
فرماتے ہیں کہ اس گریے کا اثر یہ ہے کہ البکاء من خشیت اللہ ینیر القلب، خشیہ خدا کے باعث گریہ و بکا دل کو روشن کر دیتا ہے. یہ گریہ رونے والے کے دل سے حسد و بدگمانی، کینہ و نفرت کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے. پانچویں امام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ غیر ثلاث، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے. عین سحرت فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو رات بھر جاگتی رہی راہ خدا میں، فی سبیل اللہ جاگتی رہی. عین فاضت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا کے باعث اشکبار رہی. وعین غضت عن محارم اللہ، اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے ان چیزوں سے چشم پوشی اختیار کر لی. وہاں پہ انسان نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، روک لیا اپنی آنکھوں کو، جن چیزوں کو دیکھنا اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا تھا. کوئی نامحرم چہرہ نظر آ گیا یا ایسی چیز جسے دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز فلم ہے، وہ کتابیں جنہیں پڑھنا اسلام نے منع کیا ہے ان کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، انہیں نہیں پڑھا، اپنی آنکھوں کا استعمال وہاں نہیں کیا. یہ آنکھ وہ ہے جو قیامت کے دن گریہ نہیں ہوگی. محبوب گریہ و بکا کی دوسری قسم، عرض کیا کہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے جو خوف و خشیت الہی کے باعث انسان گریہ و بکا کرے. دوسری قسم وہ گریہ ہے، وہ بکا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ان دونوں قسم کے رونے کا ثواب اور اجر حدیثوں میں ایک ہی طرح کا بیان ہوا ہے. جو ثواب اور اجر، جو خاصیت خوف خدا اور عظمت خدا کے احساس کے باعث رونے کی ہے، وہی تاثیر، وہی اثر غم حسین میں رونے کا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں قسم کے گریہ و بکا کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے کہ دونوں کا اجر و ثواب اور دونوں کی خاصیت ایک جیسی ہے. خشیت خدا کے باعث رونے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، امام حسین پر بھی رونے سے گناہ دھل جاتے ہیں. خشیت الہی سے رونے والی آنکھ بھی قیامت میں اشکبار نہ ہوگی، امام حسین کے غم میں رونے والی آنکھ بھی قیامت کے دن اشکبار نہ ہوگی. خشیت خدا کے باعث رونے والوں کا ٹھکانہ بھی جنت ہے، غم حسین میں رونے والوں کا ٹھکانہ بھی جنت ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی تحریک کربلا سے، اپنی قربانیوں سے لوگوں کو خشیت خدا سے آشنا کرایا، توحید کی بنیادوں کو مضبوط بنایا. اگر حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں وہ عظیم قربانی نہ دی ہوتی، نہ کوئی آج توحید سے آشنا ہوتا، نہ کسی کو عظمت پروردگار کا احساس ہوتا، نہ کسی دل میں خوف خدا ہوتا. امام حسین پر رونا در حقیقت حفاظت دین کے لیے دی گئی قربانیوں پر رونا ہے. اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس دلانے کی راہ میں برداشت کی گئی مصیبتوں پر رونا ہے. حسین سار اللہ ہیں، خون خدا ہیں. حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، لہذا خشیت خدا میں رونا اور غم حسین میں رونا دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کا اجر و ثواب ایک ہی جیسا ہونا چاہیے تھا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، یا موسیٰ علم انہ من بکا علیہ او ابکا او تباکا حرمت جسدہ علی النار. اے موسیٰ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی شکل حتیٰ بنائے، میں نے آتش جہنم اس پر حرام قرار دے دیا. ائمہ علیہ السلام کے ہاں دونوں قسم کا گریہ پایا جاتا ہے.
وہ خشیت و عظمت الہی کے باعث بھی روتے تھے اور غم امام حسین پر بھی آنسو بہاتے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے ناقابل تصور مصیبتیں برداشت کر کے یہ بے مثال قربانی پیش کر کے خواب غفلت میں مبتلا گمراہی و ضلالت کی خطرناک کھائی کی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی قوم کو ہوشیار نہ کیا ہوتا، اسے خطرات سے آگاہ نہ کیا ہوتا، تو آج نہ خدا کا تصور ہوتا، نہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا احساس، اور نہ اللہ کی عظمت و جلالت کا خیال ہوتا، اور نہ ہی اس کی خشیت کا گریہ و بکا ہوتا۔ قربانیوں سے بھری ہوئی امام حسین کی اس کربلائی تحریک کا مقصد سوئی ہوئی قوم کو جگانا، بھٹکی ہوئی امت کو راہ راست پر لگانا اور درپیش خطرات سے اسے آگاہ کرنا تھا۔ امام حسین کی عزاداری اور آپ پر گریہ و بکا کا بھی ایک اہم سبب تحریک کربلا کو زندہ رکھنا ہے اور ان خطرات سے آگاہ رہنا ہے جن کی طرف امام حسین نے یہ عظیم قربانیاں دے کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں انہی خطرات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کی طرف امام حسین نے ہمیں اتنی عظیم قربانیاں دے کر کے متوجہ کیا ہے۔ عزیزو، خطرات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ خطرات دو قسم کے ہیں، مادی خطرے بھی ہوتے ہیں اور معنوی خطرات بھی ہیں۔ مادی خطرہ، کہیں تیز رفتار کار چلی آ رہی ہے، کوئی صاف سڑک کے اوپر غافل ہیں، دھیان نہیں ہے ان کو، آپ نے آگے بڑھ کر کے انہیں آگاہ کر دیا، یا آپ نے ہوشیار کیا، خطرے سے آگاہ کیا۔ کس قسم کا یہ خطرہ تھا؟ یہ مادی خطرہ تھا۔ عزیزو، مادی اور جسمانی خطرات سے آگاہ کرنے کی، ہوشیار کرنے کی تو دنیا میں رسم ہے۔ تمام تہذیب یافتہ معاشرے میں، حتی غیر مہذب معاشروں میں بھی یہ چیز رسم رہی ہے۔ فطرت بشر یہ ہے کہ لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ عقلائے عالم اس سے بچنے کے لیے وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ اکنامکس کے ماہرین معیشت کو لاحق خطرات کے سلسلے میں ہوشیار کرتے رہتے ہیں، وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیلتھ اور حفظان صحت کے تعلق سے وارننگ دیتے رہتے ہیں۔ ابھی کورونا اور کووڈ-19 کی مثال آپ کے سامنے ہے، صبح سے شام تک وارننگ ہی وارننگ ہے، خطروں ہی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر، چاہے وہ ٹی وی ہو، اخبار ہو، جتنے بھی میڈیا کے ذرائع ہیں، سب میں ہی صبح سے شام تک اس خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ روحانی خطرات سے نہ ہم واقف ہیں، نہ اسے اہمیت دیتے ہیں، نہ کوئی اس کے سلسلے میں ہوشیار کرنے کی، وارننگ دینے کی زحمت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عمل انجام دے ہی دیتا ہے، ان خطرات کے سلسلے میں ہمیں ہوشیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وارننگ دینے کی کوشش کرتا ہے، ان خطرات کے سلسلے میں وارننگ دینے والوں کی باتوں پر ہم کان بھی نہیں دھرتے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کو اس اہم فریضے کو بجا لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیوں امام حسین کو اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا کر رہے تھے امام حسین؟ لوگوں کو خطرات سے آگاہی تو کر رہے تھے، انہیں بتا ہی تو رہے تھے کہ اس راستے پہ تم چل رہے ہو، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تمہاری ابدی زندگی کو تباہ کر دے گا یہ راستہ۔ یہی تو امام حسین کر رہے تھے، مگر اس کی قیمت، کتنی بڑی قیمت امام حسین کو چکانی پڑی، کیونکہ ہم روحانی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، جبکہ روحانی خطرہ جسمانی خطرے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جسمانی خطرہ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کو ہم سے چھین سکتا ہے،
یا ان چند برسوں کی زندگی مشکلوں، مصیبتوں اور درد و تکلیف سے گزرے گی، جبکہ روحانی خطرہ ہمیں ابدی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، وہ تکلیفیں جن کی شدت کا احساس بھی ہم نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین نے ان تکلیفوں اور اذیتوں کی ایک جھلک دعائے کمیل میں ہمیں دکھائی ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ خدایا تو اچھی طرح سے جانتا ہے جب دنیا میں ہم کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی درد و تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم سے تو دنیا کی یہ تکلیف بھی صحیح نہیں جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، ہمیں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہماری آنکھوں میں تنکا اگر پڑ جائے ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْسُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ وَقَصِيرٌ مُدَّتُهُ، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی یہ تکلیفیں وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کوئی دوا ڈال دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، نہ بھی اگر ڈاکٹر ملا تو 10-20 سال اس مصیبتوں کو جھیل لیں گے، بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، موت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ فَكَيْفَ احْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، خدایا جب دنیا کی یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی ہیں تو آخرت کی تکلیف ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو روحانی خطرات میں مبتلا ہونے کی بنا پر ہمیں حاصل ہوگی۔ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ بَقَاؤُهُ، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آخرت کی مصیبتیں بہت طولانی ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، وہ عارضی نہیں ہیں، وہ وقتی نہیں ہیں۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، اور وہاں تو ہمیں کسی قسم کی چھوٹ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ یہاں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی، سر کا درد دور ہو جائے گا، لیکن وہاں تو کوئی چھوٹ بھی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ آخرت کی سزائیں جو ہیں، آخرت کی تکلیفیں تکلیف نہیں ہے، سزا ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، کیونکہ وہاں جن تکلیفوں میں ہم مبتلا ہوں گے وہ تکلیفیں تیری ناراضگی کی بنا پر ہیں، تیرے غضب کی بنا پر ہیں، تو نے وہ تکلیفیں ہمیں سزا کے طور پر دی ہیں۔ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور یہ وہ اذیتیں اور وہ تکلیفیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیں جسے زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہم جیسا کمزور انسان کس طرح سے اسے تحمل کر سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دونوں طرح کے خطرات سے آگاہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جسمانی خطرات سے بھی آگاہ کرنا، روحانی خطرات سے بھی آگاہ کرنا ہر انسان کا شرعی فریضہ ہے، اور اس فریضے کو بجا لانے والے سے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے ذاتی مسائل میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، آپ ہمارے ذاتی مسائل میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے ذاتی مسائل میں دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ دینی فریضے کی بجا آوری ہے۔ قرآن مجید کا صریحی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودها الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے کنبے، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسلام کی فیملی صرف بیوی اور بچوں تک محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، پوری دنیا ہماری فیملی ہے، ہمارا کنبہ ہے۔ عزیزو، اسی فریضے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی فریضے پر عمل کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کو خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے، اسے ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار و ہوشیار کر کے اس کی اصلاح کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راہ میں
ایسی عظیم قربانیاں پیش کرنی ہوں گی جن کے تصور سے بھی انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ ایک اہم خطرہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطوط میں بھی متوجہ کیا ہے اور اپنے خطبات میں بھی توجہ دلائی ہے، وہ ہے بدعت کا خطرہ۔ وہ بدعت کا خطرہ ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کیا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، جو کام رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا اسے انجام دینا بدعت ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں کار پہ سوار نہیں ہوتے تھے، آج کار پہ سوار ہونا بدعت ہے۔ ہوائی جہاز پہ نہیں بیٹھتے تھے رسول خدا، ہوائی جہاز پہ بیٹھنا بدعت ہے۔ ٹیلی فون بدعت ہے، ٹی وی بدعت ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا۔ نہیں عزیزو، بدعت کا معنی و مفہوم نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین و اخراج عن الدین ما فی الدین۔ جو چیز دین کا حصہ ہے اسے دین سے نکال دینا بدعت ہے۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین میں شامل کر دینا بدعت ہے۔ واجب کو واجب نہ سمجھنا بدعت ہے، حرام کو حرام نہ سمجھنا بدعت ہے۔ جو چیزیں واجب یا مستحب نہیں ہیں انہیں واجب بنا دینا مستحب ہے۔ جو دین کا جز نہیں ہے اسے دین کا جز سمجھ لینا بدعت ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے بدعت کا گناہ انجام دیا اذان کے سلسلے میں۔ حضرت کے زمانے میں حکم خدا سے اذان کا حصہ تھا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا، یہ بدعت ہے۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا، اسے اذان کا جز بنا دیا گیا، یہ بدعت ہے۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و حکومت کا اپنے بات کے لیے اعلان کر دیا تھا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے سے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ حکم خدا سے ولایت علی کا جب پیغمبر نے اعلان کیا، یہ ولایت جزو دین بن گئی۔ اب یہ جزو دین ہے۔ حضرت کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے سقیفہ میں کسی اور کو یہ منصب عطا کر دیا، یہ بدعت ہے۔ جس کا حق نہیں تھا، جس کی حکومت دین کا حصہ نہیں تھی اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا، جس کی حکومت دین کا حصہ تھی اسے دین سے نکال دیا گیا، یہ بدعت ہے۔ یہ دین خدا میں مداخلت ہے، جبکہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جب خدا اور رسول کسی چیز کا حکم دے دیں تو کسی مومن یا کسی مومنہ کو اس بات کا اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ حکم خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی مرضی چلائے۔ جو اپنی مرضی چلائے گا، جو اللہ کا گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ کھلی ہوئی اور آشکار گمراہی میں ہے۔ عزیزو، اللہ کے حرام کو حرام، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہی بدعت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا رسول خدا کی سنت ہے، ابھی میں نے عرض کیا۔ شہداء کی زیارت کے لیے جانا یہ رسول خدا کی سنت ہے، یعنی جزو دین ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ رسول خدا کی سنت کے برخلاف یہ دعویٰ کرے کہ امام حسین کے غم میں رونا بدعت ہے، امام حسین کی زیارت کرنا بدعت ہے، تو رونا بدعت نہیں ہے، رونے کو بدعت قرار دینا بدعت ہے، کیونکہ رونا تو جزو دین ہے، آپ نے اس کو دین سے باہر کر دیا۔ زیارت شہداء بدعت نہیں ہے، زیارت شہداء کو بدعت کہنا بدعت ہے، کیونکہ زیارت شہداء جزو دین ہے، سنت رسول خدا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے جو چیز تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ حسین پر رونا رسول خدا نے ہمیں دیا ہے۔ شہداء کی زیارت کے لیے جانا یہ سیرت رسول خدا کی ہے، رسول خدا نے یہ سیرت ہمارے حوالے کیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے مگر گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ گنہگار تو ہے
مگر بدعت کے گناہ کا مرتکب نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ گناہ کا گناہ اپنی جگہ پر ہے اور بدعت کا گناہ اپنی جگہ پر، گویا ڈبل گناہ کا جو ہے مرتکب ہو گیا یہ انسان. اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بنانا بدعت ہے. اسلام یزید جیسوں پر لعنت بھیجنا واجب جانتا ہے اور اس پر لعنت کرنا ناجائز بتانا یہ بدعت ہے. اہل سنت کے 4 فرقے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. وہابی حضرات حنبلی فرقے سے زیادہ قریب ہیں. حنبلی فرقے کے امام اور پیشوا ہیں امام احمد حنبل. وہ ان کی نگاہ میں زیادہ محترم ہیں، ان کی کتابوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. امام احمد حنبل کے بیٹے نے ایک دفعہ اپنے باپ سے پوچھ لیا کہ بابا کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ سوال ان کا اس لیے تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. آج بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز نہیں سمجھتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں 2 شخصیتیں تھیں، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام یزید تھا. دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا. کسی چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے، کسی چیز کو یہ صحیح سمجھتے تھے. البتہ امام حسین کا اجتہاد صحیح تھا، یزید کا اجتہاد غلط تھا. لیکن بہرحال یہ خطا اجتہادی ہے، اجتہاد کی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کی بنا پر اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے ہیں. سوال کر لیا امام احمد حنبل کے بیٹے نے کہ بابا آپ کی رائے کیا ہے؟ امام احمد حنبل نے جواب دیا، بہت غور سے ان کا جواب سنیے. امام احمد حنبل جواب دیتے ہیں کہ قرآن کے حکم کے مطابق، لفظوں پہ غور کیجیے، قرآن کے حکم کے مطابق یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہے. یہ سن کر کے بیٹے نے کہا بابا کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا واجب ہے؟ آپ کی اپنی رائے ہوتی تو بات الگ ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں قرآن کی روشنی میں. احمد حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 پڑھو، وہاں ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. وہ لوگ جنہوں نے رسول کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف پشت کر لی ہے، اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، دین سے منہ موڑ لیا ہے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا ہے اور قطع رحم کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اب یزید سے زیادہ کس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی ہے؟ کس نے خدا اور رسول اور قرآن سے روگردانی اختیار کی ہے؟ یزید سے زیادہ کس نے زمین پر فساد برپا کیا ہے؟ یزید سے زیادہ کون قطع رحم کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو ان 3 گناہوں کا مرتکب ہو اس پر لعنت بھیجنا چاہیے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی افراد ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو یہ فتویٰ ہی بدعت ہے، اور بدعت گناہ ہے، عظیم ہے، دین سے انحراف ہے، بلکہ دین کی تباہی کی اساس اور بنیاد ہے. اسی لیے بدعتیوں کو حدیث میں بدترین مخلوق سے تعبیر کیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ اہل البدع شر الخلق، بدعتی بدترین مخلوق خدا ہے. یا دوسری حدیث میں ہے کہ اہل الخلق اہل البدع کلاب اہل النار. بدعتی افراد جو ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اب اللہ لصاحب البدعہ، اللہ بدعتیوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. اب اللہ لصاحب البدعۃ بالتوبہ،
اللہ بدعتیوں کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے بدعت کا، کہ تمام علماء پر بدعت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا واجب ہے۔ اگر کوئی عالم مصلحت پسندی کا شکار ہو کر اس سلسلے میں سکوت اختیار کرے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا فرما رہے ہیں، اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب بدعتیں جنم لینے لگے، جب بدعتوں کا ظہورہ ہو جائے تو اس وقت علماء پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار، علماء سے مراد صرف صاحبان امامہ نہیں ہیں، علماء سے مراد صرف حوزہائے علمیہ کے تعلیم یافتہ افراد نہیں ہیں، ہر وہ شخص جسے معلوم ہے، آپ کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حجاب واجب ہے، آپ عالم ہو گئے۔ عالم تو یہ جو ہے نسبی ہے نا، مجھے بھی عالم کہا جاتا ہے، آیت اللہ خامنئی کو بھی عالم کہا جاتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کو بھی عالم کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کو بھی عالم کہا جاتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہیں، نسبتاً ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، جو جانتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ پیغمبر فرماتے فمن لم یفعل، اگر عالم اپنے فریضے اظہار علم کو انجام نہیں دیتا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بنی امیہ نے اسلامی تعلیمات کے برخلاف بدعتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایسے میں عام عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کرے۔ پھر امام حسین علیہ السلام جو حجت خدا ہیں، وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے زمانے کے لوگوں ہی کی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بدعت کے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے بصرے والوں کے نام جو خط لکھا ہے، اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں، فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ۔ اے بصرے والو، اے مدینے والو، اے کوفے والو، اے قیامت تک آنے والے مسلمان، یاد رکھو، سن 60 ہجری وہ زمانہ تھا جب سنت کو قدموں تلے روندا جا رہا تھا، سنت کو مردہ کیا جا رہا تھا، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا تھا۔ بنی امیہ کی ایجاد کی گئی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف آیت 157 میں رسول خدا کا تعارف کراتے ہوئے آپ کی 5 ذمہ داریاں بیان کی ہیں، اور امت کی رسول خدا کے تئیں 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ 5 ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا، دوسری ذمہ داری نہی عن المنکر کرنا، تیسری ذمہ داری وہ ساری چیزیں جو انسان کے رشد و ارتقاء کے لیے ضروری ہیں انہیں حلال قرار دینا، چوتھی ذمہ داری وہ ساری چیزیں جو انسان کے رشد و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے منع کرنا، ان کو حرام قرار دے دینا۔ 5ویں ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری ہے، وہ زنجیریں جو شیطانوں نے ان کی روح پر ڈال رکھی ہیں یا انسان نما شیطانوں نے ان کے قدموں میں ڈال رکھی ہیں، انہیں روحانی اور جسمانی غلامی سے رہائی اور آزادی دلانا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ اس کے مقابلے میں مومنین کی 4 ذمہ داری ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پہلی ذمہ داری کہ پیغمبر پر ایمان لائے، وعزروہ، اس پیغمبر کا احترام کریں، ونصروہ، اس پیغمبر کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، چوتھی ذمہ داری امت کی اس نور کا اتباع ہے جو پیغمبر کے ہمراہ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون۔ جب امت یہ 4 ذمہ داریاں انجام دے لے گی، 4 فرائض کو بجا لائے گی، تبھی اسے کامیابی میسر ہو سکتی ہے۔
دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ رسول خدا جن منکرات کو سماج سے مٹانے کے لیے آئے تھے، ایک ذمہ داری تھی نا، وینہا عن المنکر، جن منکرات کو، جن گناہوں سے سماج سے مٹانے کے لیے آئے تھے، اسے سن 61 میں رسول خدا کی وفات کے 50 سال بعد یزید اور یزیدیوں نے اتنا بڑھاوا دے دیا تھا، اسے مٹانے کے بجائے تشویق کر رہے تھے، ان گناہوں سے روکنے کے بجائے جنہیں روکنے کے لیے پیغمبر آئے تھے، مزید اس میں اضافے کی کوشش کر رہے تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے گناہ کے سلسلے میں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ بن حنظلہ یزیدی حکومت کا جائزہ لینے کے لیے شام آئے کہ امام حسین جس بدعت کے خطرے کی طرف متوجہ فرما رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک المیہ ہے، جس وقت امام حسین چیخ چیخ کر کے ان خطرات سے انہیں آگاہ کر رہے تھے، اس وقت لوگ کان میں تیل ڈالے پڑے رہے، دھیان نہ دیا، توجہ نہ دیا، یہاں تک کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ان کی آنکھیں کھلی، بیدار ہوئے۔ عبداللہ ابن حنظلہ آنے کے بعد شام جب آئے، جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے واپس جا کر کے اہل مدینہ سے بیان کیا۔ اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے کہا، اہل مدینہ، ہم لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس وقت، اگر آسمان سے ہم پر پتھر برسے تو ہمارا حق ہے۔ ہماری باغ ڈور اس شخص کے ہاتھوں میں دے دی گئی جو شب و روز شراب میں دھت رہتا ہے، میں اس کے ساتھ رہا، میں نے ایک وقت بھی اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جب یزید کی بدکاریوں کو اہل مدینہ کے سامنے عبداللہ ابن حنظلہ نے بیان کیا، یہ سن کر مدینے والے یزیدی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد یزیدیوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، ہزاروں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اسلام کی ایک اہم اساس اور اہم بنیاد قیامت پر یقین ہے، یزید اس کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا تھا۔ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو تشت میں رکھ کر یہ اعلان کر رہا تھا، لَعِبَتْ حَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ۔ کل جس چیز کا اعلان اس کا دادا ابو سفیان خفیہ میٹنگ میں کر رہا تھا، آج یزید اسے کھلم کھلا بیان کر رہا تھا۔ بنی امیہ کی خفیہ میٹنگ میں ابو سفیان نے کہا تھا، تلقفوها تلقف القرى، جس وقت خلافت تیسری دور میں بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی ہے، اے بنی امیہ دیکھو حکومت اب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، جس طرح سے گیند کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اسے بھی مضبوطی سے پکڑ لو، تمہارے ہاتھ سے باہر نہ جانے پائے۔ یہ سب خیال چھوڑ دو کہ کوئی قیامت ہے، کوئی جنت ہے، کوئی جہنم ہے، کوئی حساب و کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فوالذی یحلف بہ ابو سفیان لا جنت ولا نار ولا حساب ولا بعث، قسم اس کی جس کی ابو سفیان قسم کھایا کرتا تھا، نہیں پتا لات کی قسم ہے، منات کی قسم ہے، عزا کی قسم ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قیامت ہے۔ جو بات چھپ کر کے خفیہ طریقے سے ابو سفیان کہہ رہا تھا، اب وہی بات یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا علل اعلان کہہ رہا تھا۔ اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی تھی؟ بدعت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی باغ ڈور ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی اور سب خاموشی سے اسے قبول کر رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جب حالات ایسے ہو جائے تو ایسے حالات میں اسلام کا فاتحہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ مروان کے جواب میں امام حسین نے یہی فرمایا تھا کہ جب کبھی امت پر یزید جیسوں کی حکومت ہو جائے پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، چاہے نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، چاہے روزے رکھے جا رہے ہوں،
یہ ایک عادت ہے، اٹھک بیٹھک ہوگی، اسلام نہ ہوگا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا فاتحہ پڑھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطرناک بدعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دے دی۔ عزیزو، ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے، ان مجلسوں میں اگر ہم حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو حسین پر آنسو بہاتے ہوئے ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم خود کسی قسم کی بدعت کے شکار نہ ہونے پائے۔ بدعتوں سے بچنے کے لیے امام حسین نے تحریک چلائی، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ کیسی کیسی قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ وطن چھوڑا، مدینے سے نکل کر کے مکے آئے، مکہ جب پہنچتے ہیں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ 12,000 خط امام حسین کے پاس آئے۔ 12,000 خط صرف 12,000 افراد کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ کچھ خطوط وہ تھے جس پر 1 دستخط تھی، کچھ خطوط وہ تھے جس کے اوپر 2-5 دستخطیں تھیں۔ ہزارہ کی تعداد میں لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا، کوفے آنے کی دعوت دی، مولا آئیے ہمیں آ کر کے گمراہیوں سے نجات دلائیے، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم بغیر امام قائد اور پیشوا کے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ آواز سن کر کے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا، اس تاکید کے ساتھ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں تمہارے پاس اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں، اسے بھیج رہا ہوں جس پر مکمل مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے۔ جناب مسلم آئے، ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، استقبال ہوا جناب مسلم کا۔ 18,000 افراد نے پہلے ہی مرحلے میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ دن بدن بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد کوفہ آ گیا۔ ابن زیاد کے کوفہ آتے ہی تھیلیوں اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ کچھ کو تھیلیوں کے زور پہ خریدا گیا، کچھ کو دھمکیوں کے ذریعے خاموش کیا گیا۔ عالم یہ ہوا کہ وہی جناب مسلم جن کے ہاتھوں پر شروع ہی میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب عالم یہ ہوا کہ جناب مسلم جب مغرب کی نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یکو تنہا رہ گئے جناب مسلم، اکیلے رہ گئے جناب مسلم، کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ وہ حانی جس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، جو جناب مسلم کا میزبان تھا، اس حانی کو تو شہید کر کے اس کی ٹانگ میں رسی باندھ کے گلی کوچے میں پھرایا جا چکا ہے۔ جناب مسلم کوفے کے راستوں سے بھی آشنا نہیں ہے، واقف نہیں ہے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ادھر سے ادھر بھٹکتے بھٹکتے آخر میں تھک کے ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ابھی جناب مسلم آ کر کے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھلا، گھر سے خاتون باہر نکلی۔ جب اس نے دیکھا کوئی اجنبی اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، سوال کرتی، بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں، اے مومنہ، کیا تھوڑا سا پانی مجھے مل سکتا ہے؟ مومنہ گھر میں گئی، پانی لے کر کے آئی، جناب مسلم کو پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پی لیا، مگر پھر بھی وہیں بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا کہ بھائی آپ پانی پی چکے ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کسی اجنبی کا کسی کے دروازے پر اس طرح سے بیٹھا رہنا مناسب نہیں ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں، بی بی جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ وہ مومنہ کہتی ہے، آپ کون ہیں جس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ جناب مسلم فرماتے ہیں، میں حسین کا قاصد مسلم ابن عقیل ہوں، میں سفیر حسین مسلم ہوں۔ وہ مومنہ عاشق حسین تھی، محب اہل بیت تھی، جس کا نام طوعہ تھا۔ طوعہ نے کہا، مولا میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے قدم ہمارے گھر میں پڑیں گے، مولا یہ کنیز کا گھر حاضر ہے، آپ اندر تشریف لائیں۔
جناب مسلم کو طوا لے کر کے گھر کے اندر آئی، ایک حجرہ جناب مسلم کے لیے تیار کر دیا۔ جناب مسلم اس حجرے میں مصروف عبادت ہو گئے۔ اس کا ایک بیٹا ہے، بیٹا ماں کے برعکس دنیا کا لالچی ہے، مال دنیا کا حریص ہے۔ ابن زیاد نے بھاری انعام کا اعلان کیا، جو مسلم کی خبر دے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ وہ دن بھر جناب مسلم کو تلاش کرتے ہوئے مارے مارے پھر رہا تھا۔ رات میں تھکا ماندہ جب آیا ہے اپنے گھر میں، اب دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بار بار ایک حجرے کی طرف جاتی ہے، تو بار بار جناب مسلم کی خدمت میں جاتی تھی کہ کہیں جناب مسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی چیز کی انہیں ضرورت نہ ہو۔ اسے شک گزرا کہ حجرے میں کیا چیز ہے جو ماں بار بار حجرے کی طرف جا رہی ہے۔ جب ماں اپنے کمرے میں چلی گئی، چپکے سے اٹھا، حجرے کی طرف گیا، جا کر کے کیا دیکھتا ہے، جن مسلم کو وہ تلاش کر رہا تھا مسلم تو اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ فوراً گیا، اس نے ابن زیاد کو جا کر کے خبر کر دیا کہ مسلم تو ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوج بھیجی گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، مولا فرما رہے یا مسلم العجل الوحا، اے مسلم تم ان قریب میرے پاس آ رہے ہو۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ ان کی زندگی کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، آخری وقت قریب آ گیا ہے جناب مسلم کی زندگی کا، ان کی حیات کا۔ اے عزیزو، جناب مسلم اپنے اٹھ کر کے عبادت کے سلسلے کو دوبارہ جاری کیا۔ جناب مسلم ابھی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک گھوڑوں کی ہنہاٹ کی آواز کانوں میں پہنچی۔ جناب مسلم فوری طور سے سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی فوج آ گئی ہے، تلوار اٹھا کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہا تو وہ آگے بڑھی، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا کیا گھوڑے کی آواز تمہیں نہیں سنائی دے رہی؟ کہا مولا باہر آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ باہر نہ جائیں، گھر میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ جناب مسلم فرماتے بی بی مجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو، میری خاطر اشقیاء تمہارے گھر میں درانہ گھس آئیں۔ اے مسلم سلام ہو تمہارے اوپر، تمہیں ایک عام عورت کے گھر کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے۔ مسلم اگر تم عصر عاشورہ کربلا میں ہوتے، جب شہادت حسین کے بعد اشقیاء درانہ خیموں میں گھس آئے، ارے بیویوں کے سر سے چادریں چھیننا شروع کر دی، کوئی زینب کو تازیانے مار رہا تھا، کوئی ام کلثوم کی پشت پر درے برسا رہا تھا، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا تھا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا؟ مختصر یہ کہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے دارالامارہ لائے گئے۔ جناب مسلم کو پیاس محسوس ہوئی، پانی طلب کیا گیا، کاسے میں پانی پیش کیا گیا۔ جناب مسلم نے پینا جب چاہا، زخمی ہونٹ سے بہتے ہوئے خون سے پانی مضاف ہو گیا۔ جناب مسلم نے پانی پھینک دیا اور کہا کہ شاید اب میری قسمت میں پانی پینا نہیں رہ گیا ہے۔ مسلم تم تو آقا کے وفادار غلام ہونا، یہ کیسے ممکن تھا؟ آقا دنیا سے پیاسا رخصت ہو جائے اور غلام سیراب ہو کر کے جائے۔ مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم فرماتے ہیں مالی سوى الحسین امیرو، میرا حسین کے سوا کوئی اور امیر نہیں ہو سکتا۔ اے عزیزو، ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ لے جا کر کے دارالامارہ کی چھت پر مسلم کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد لے کر کے چھت پر آیا، مسلم کے سر کو قلم کیا۔ سر قلم کرنے کے بعد جناب مسلم کی لاش کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ارے مسلم کو دفن کرنے کے بجائے پیروں میں رسی باندھ کے گلی گلی پھرایا گیا۔ کیا ایسا وفادار غلام ہے یہ مسلم! اگر آقا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، مسلم کی لاش بھی بے گور و کفن رہی، گلیوں میں پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ ہاتھ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جن خطرات کی طرف امام حسین نے ہماری توجہ دلائی ہے، خدایا نہ ہم خود بدعت کا شکار ہوں اور نہ دوسروں کو بدعت میں مبتلا ہوتے ہوئے خاموشی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ دنیاوی اور اخروی کو بجا لا۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا مراجع اعظام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو، ہمارے اعمال ایسے ہوں ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔